اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ لکھنؤ کی سرزمین سے نادر شاہ رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ اور بہت ہی خوشی کی بات ہے، بہت ہی ہم شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ یہ قائم ٹی وی کینیڈا سے ماشاءاللہ سے پھر سے ہمارے ساتھ جڑا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہم کو یہ موقع فراہم کیا، اور پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں مولا کے لیے، کیونکہ ہم لوگ ان کے منتظر ہیں، ان کے انتظار میں ہیں۔ لیکن پہلے میں یہ قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں، اور بالخصوص انجم صاحبہ جو مجھ سے رابطہ قائم کرتی ہیں، اور الحمدللہ اتنا کوشاں رہتی ہیں، نہ صرف کوشاں رہنا بلکہ عمل بھی کرتی ہیں، جو ہم لوگ شدت سے یہ چیز ممبر سے پڑھتے ہیں کہ اگر مولا کے منتظر ہو تو ہمارے کرنے میں اور کہنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں عمل بھی ویسے کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ انجم صاحبہ، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اور کہیں چلے جاؤ تو اتنا مذہب لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتا ہے، میں کہتی ہوں غلط ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ اگر مولا توفیق دے تو پھر لندن، پیرس، امریکہ، اب دیکھیے یہ انجم صاحبہ بھی کینیڈا سے ہیں، لیکن کہیں بھی ہیں اے مولائی جانتے ہیں کہ ہم کو جو بھی ترقیاں ملی ہیں وہ مولا کے در سے ملی ہیں، تو ان کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ آج مجھے یہ بات کرنا ہے کہ دیکھیے ہر انسان کے دل میں ایک بے چینی، ایک کرب، ایک کسک ہے، مولا کے لیے منتظر ہے، ہر ایک کا دل رو رہا ہے، چاہنے والوں کا آنکھیں رو رہی ہیں، ہمیشہ نم رہتی ہیں کہ مولا تشریف لائیے، مولا تشریف لائیے، ہے نا؟ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی پلیٹ فارم ایسا نہیں ملتا ہے کہ انسان اپنی بات کر سکے، پھر کبھی کبھی کوئی انسان نہیں ایسا ملتا ہے کہ جس سے اپنی بات کہہ سکے۔ تو یہ الحمدللہ یہ قائم ٹی وی کا بہت اچھا قدم ہے جو انہی نے سامنے آ کے اس بات کو رکھا کہ انسان اپنی بات کہہ سکے اور مولا کے لیے جو بھی سوچتا ہے۔ یہی جو میں ممبر سے کہتی ہوں کہ تبلیغ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ذاکرہ ہو ممبر پر بیٹھے تبھی بات ہو، عالم ہو ممبر پر بیٹھے تبھی بات ہو، نہیں، جو جہاں کھڑا ہے، جو جہاں ہے، دل میں تو مولا ہے نا، اس کے جذبات تو پاک ہے نا، اس کی سوچ و فکر تو پاک ہے نا، جو جیسا سوچتا ہے وہ تبلیغ وہیں سے کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں کو ایسے موقع دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت اس طرح سے بات کر سکیں، اور یہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے آواز پہنچتی ہے۔ نہ جانے زندگی میں کس کا جملہ، کون سا جملہ، کیسا جملہ جو لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہو اور زندگی بدل دے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو مجھے بس بہت مختصر سا وقت ملتا ہے ہم لوگوں کو ایسے گفتگو کرنے کے لیے، تو میں بہت شارٹ میں اور بس کچھ پوائنٹ بتانا چاہوں گی۔ بس اس سے پہلے یہ کہ دیکھیے جب انتظار ہے تو انتظام بھی ہونا چاہیے، اور انتظار ہے انتظام ہو، اور پھر وہ مناسبت سے ہونا چاہیے۔ اب بچوں کے لیے میں بتا دوں کہ جیسے سردیاں آتی ہیں تو انسان گرم چیزوں کا انتظام کرتا ہے، کیا چیز ہے جو گرم کھائی جائے، کیا ہے جو پہنا جائے، بلوور کا انتظام ہو جائے، آگ کا انتظام ہو جائے، اور کس طرح سے وغیرہ وغیرہ، نہیں گرم کپڑے ہیں، کتنی بھی لمبی لسٹ بنا لیجئے جو سردیوں میں انسان پہلے سے سردی کے آنے سے پہلے مہیا کرتا ہے۔ کیونکہ ہم کو اس میں کمفرٹ ملے گا، آرام ملے گا،
اور بالکل اسی کے برعکس جب گرمی آنے والی ہوتی ہے تب انسان کی سوچ اور فکر بس ٹھنڈی چیزوں کی طرف آمادہ ہو جاتی ہے کہ ہم کیا پہنیں، کیا کھائیں، کس طرح سے رہیں۔ کولر ہے، فریج ہے، اے سی ہے، ٹھنڈے طرح کے کپڑے ہیں، ہوتا ہے نا، اس طرح کا انتظام کرنے لگتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظار ہے، انتظار اور انتظام میں مناسبت ہونا چاہیے۔ جب مناسبت ہوگی تو اس کا مزہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں تو مناسبت بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحہ پل پل ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہم شیدائی ہیں، ہم مولا کو چاہتے ہیں، ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں اور مولا بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ ایمان پختہ ہوگا اور یہ بات ہماری رگ و پا میں پیوست ہوگی، جب یہ بات ہمارے ساتھ لہو میں رما ہوگی تو پھر ہمارے آداب، ہمارے اطوار، ہمارے کردار، ہماری چال ڈھال، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے لفظ، ہمارے جملے، ہماری بات، سب کچھ عبادت بن جائے گی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دین و دنیا دونوں بناتے ہیں۔ ہم مولا کے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مولا کی فوج تیار کرنا ہے، کہتے ہیں نا، مولا کی فوج تیار کرنا ہے، ہر وہ عمل کرنا ہے جو مولا کی فوج میں میرا سلیکشن ہو جائے۔ بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ مولا کی فوج میں میرے بچوں کا سلیکشن ہو جائے۔ تو پھر جب اگزام دینا ہوتا ہے، جب کسی چیز کے لیے آمادہ انسان ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ تو آپ سب ماشاءاللہ، وہی میں کہتی ہوں کہ مولا کا چاہنے والا یہ فرش اعضا کی دین ہے کہ شکم مادر سے بچہ ہر بات جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہر چیزیں اگر دہرائی جاتی رہیں گی تو انشاءاللہ بچوں کو ذہن نشیں ہوتی رہیں گی اور بڑوں کے لیے بھی ریپیٹ ہوتی رہیں گی۔ ہم لوگ بھی کبھی کیا زیادہ تر غافل ہی رہتے ہیں کہ اتنے کام میں مصروف، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیا ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں؟ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس بات کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے تو یقیناً ہر وقت یہ بات تازہ رہے گی۔ اس کے لیے مجھے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اہل کتاب ہیں۔ ہم کا مطلب جن کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے، نبی اور آل نبی جیسے ہادی اور رہبر اور پیغمبر ہیں، ان کی بات میں کر رہی ہوں۔ ہم لوگ اہل کتاب ہیں۔ ہم مطلب علم تو ایک ایسی روشنی ہے جو اندھے کو بھی راستہ دکھا دیتی ہے، لیکن سب کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ علم سے ہماری وابستگی ہے۔ ہم اہل کتاب ہیں، ہم کو اپنی تنخواہ سے کچھ حصہ کتاب پر ضرور صرف کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ثواب جاریہ ہو جائے گا، دوسرے ہم رہیں یا نہ رہیں ہماری جنریشن اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اور پتہ نہیں وہ کتاب، اس کتاب کا علم کہاں تک پہنچ جائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے کتابیں ضرور خریدیے اور ہدیہ لیجیے، اور خالی اللہ کے رکھیے نہیں، چاہے 1 پیج چاہے 2 پیج پڑھیے، ضرور پڑھیے، اور خالی پڑھیے نہیں، پڑھ کے گھر میں بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، جو بھی ہے، ڈائننگ ٹیبل پر ڈسکشن ہوتا ہے، دسترخوان پر ڈسکشن ہوتا ہے، ہر طرح کی بات ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم دوسروں کی بات ختم کر کے ہم لوگ نے جو پڑھا ہے پورے گھر نے اس کا تذکرہ و تبصرہ کریں، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پاس علم آج کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہر دن ہمیں
علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور پتہ ہی ہے آپ کو کہ 1000 باب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر مولا علی نے ایک ایک باب سے 1000 باب۔ ہم لوگوں کے پاس ایسے مایہ ناز شخصیتیں ہیں، اور ایسے مایہ ناز قیمتی لوگ جواہرات کے پیچھے، سونے چاندی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن جب ادھر گھوم کے دیکھیں گے تو خدا کی قسم اس کی لذت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس میں ایسا لطف آئے گا کہ دونوں جہان روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات مجھے یہ کرنا ہے کہ نماز، ایک تو نماز کی اہمیت، دوسرے اول وقت نماز کی اہمیت۔ لیکن یہ جب ہم کب بچوں سے امید رکھیں گے؟ جب ہم پڑھیں گے، یعنی کہ والدین ہر گھر میں الحمدللہ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے ناز کی مبارکباد ہے، ناز کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے۔ لیکن جو والدین نہیں پڑھتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، نہیں پڑھیں گے۔ جو بھی ہم کو کرتا دیکھیں گے، ہمیں اچھا کرتا دیکھیں گے اچھا کریں گے، برا کرتا دیکھیں گے برا کریں گے۔ تو نماز کو پہلے ہمیں اپنی رگ و پا میں پیوست کرنا ہے۔ اول وقت اگر نماز پڑھی گئی تو اس کا اثر ایک الگ ہی اثر رکھتا ہے، اور ملتا ہے کہ اگر نماز کو بے وجہ دیر سے پڑھا گیا تو نماز منہ پر مار دی جاتی ہے، نماز شکوہ کرتی ہے۔ تو نماز کی اہمیت، چھوٹا سا بچہ ہے وہ کھڑا ہونا سیکھا، اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کریے، پھر دیکھیے گھر کی کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ سوچتے ہیں اس میں وقت جا رہا ہے اور ہمارا کام رکا جا رہا ہے، نہیں، اگر اس کی طرف آمادہ ہو گئے خدا کی قسم دنیا کے تمام کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اب نماز کی فضیلت پر تو میں نہیں پڑھ رہی ہوں نا، بس پوائنٹ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ رشتہ داریوں کو مضبوط کرنا، رشتہ داریوں کو، میں نے کسی چینل پر شاید کسی جگہ انٹرویو میں یہ بات بولی تھی کہ اگر رشتہ داریوں کو مضبوط کرنا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، تو انسان کو تو کبھی گونگا بن جائے، کبھی بہرا بن جائے، کبھی اندھا بن جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سنے اور اس پر جواب دے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا ایکشن اور ریئیکشن ہو سکتا ہے سب اپنے چاہنے والے ہیں، کبھی کسی کی طبیعت ناساز ہے، کبھی کسی کے حالات ایسے ہیں، ایک فون پر ہم نے بات کری اور ہم نے کہا رہے وہ تو آج ہم سے سیدھے منہ بات ہی نہیں انہی نے کری، تو لو قطع تعلق، ٹھیک ہے نا، یا ان کا 10 دن فون نہیں آیا، روز کرتی تھی کیا بات ہے جو میری ترقی ہم سے جل گئی، اس لیے اب انہی نے فون بھی مطلب اپنے ذہن میں کچھ بھی غلط فہمیاں نہیں پالنا چاہیے۔ مومن کے ساتھ ایک اپنے رشتہ دار تو اپنے ہوتے ہی ہیں، لیکن مومن کے ساتھ بھی ایک بہت قیمتی رشتہ ہوتا ہے جس کو ہم کو برقرار رکھنا ہے، جو صلہ رحم کے اندر آتا ہے۔ اب جلدی میں چوتھا پوائنٹ یہ بتا دوں، دیکھیں یہ ساری باتیں صلہ رحمی، دیانت داری، خوش مزاجی، خوش اخلاقی، اور جو انسان کا لین دین ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ نیکیاں کرنا ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا جو بھی اچھائی ہے، ساری تو اچھائیاں اللہ نے اسلام میں بتا دی ہیں، اور ہمارے اہل بیت علیہم السلام نے اس پر چل کے دکھا دیا ہے۔ لیکن یہ سب چیزوں میں آسانی کہاں سے آئے گی، اور ان سب چیزوں کو درجہ قبولیت تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ جانتے ہیں بہت اہم بات ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، کیا؟ حلال غذا کا حلال ہونا لازم اور واجب سمجھیے۔ ایک لقمہ بھی اگر حرام چلا گیا تو پھر ہم مولا کے انتظار کر رہے ہیں، مولا کا انتظار کر رہے ہیں، منہ سے کہتے جا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی قبول نہیں ہوگی ہمارے لیے، خدا نہ کرے۔ اور کسی بھی طرح کا نیک کام اگر غذا حلال نہیں ہے
تو پھر ہمارا کوئی کام حلال نہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنا قبول ہے کتنا نہیں. تو جب زبان پاک ہوگی، کیونکہ ہم پاکیزہ ہستیوں کے چاہنے والے ہیں، ہم پاکیزہ ہستیوں کے ماننے والے ہیں، سب سے پہلے ہمیں غذائے روح سے پر ہونا ہے. غذائے روح سے میں کتنے واقعی مجلسوں میں اس چیز پر پڑھ چکی ہوں کہ غذا ایک نوالا، اگر غذا حرام چلی گئی تو اس کے کیا کیا نتیجے ہوئے. پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑے مولا آئیے مولا آئیے، اور ہر وقت ہم مولا کو پکارتے ہیں، مولا سے دعائیں مانگتے ہیں، مولا کو چاہتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. جب عمل نہیں کرتے تو پھر ہماری دعاؤں میں کیسے اثر ہو جائے گا؟ یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا نازوا جی، وہ تو مولا تھے، وہ تو بی بی تھیں، ہم لوگ تو عام انسان ہیں، ہمارے ساتھ ایسی زندگی ہے، ایسی مشکلات ہیں، ہم یہ سب کہاں کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہم ہی آپ انسان ہیں. وہ مولا تھے، وہ بی بی تھیں، ضرور ہیں، مگر ہم آپ بھی کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب ہم اللہ پر شاکر ہوں گے، جب ہم مولا سے مدد مانگتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی ویسے کوشش کرنے سے انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اسی دنیا میں نہ جانے کتنی مثالیں ہیں، نہ جانے کتنی مثالیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ملتا ہے کتاب میں، اور واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ پورا بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے آنے سے ان کے تقوی اس قدر اپنے مقام پر تھا، تقوی اور عبادت گزاری اور ان کی ساری خندہ پیشانی، جو کچھ بھی اسلام نے کہا ہے اور اس پر جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری. مقدس البیلی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ آتے تھے، پہلے کیا ہوتا تھا، روضے کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے رات میں، لیکن مقدس البیلی جب آتے تھے تو اور ان کو کچھ سوال کا جواب مولا سے چاہیے ہوتا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ مقدس البیلی کے آنے سے حرم کے دروازے اپنے آپ کھل جاتے تھے اور مولا سے بات کرتے تھے، مولا سے جواب ملتا تھا، جواب لے کے جاتے تھے. تو یہ مت سوچئے، آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے، اسی وقت سے بس ہم لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ بس ہمیں مولا کے آنے کی تیاری اسی مناسبت سے کرنا ہے. جو چیزیں ہمیں ٹف، سخت، مشکل لگ رہی ہیں وہ سب بھی آسان وہ سب بھی آسان ہو جائیں گی. بس ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں مولا سے ملاقات کرنا ہے اور مولا کی فوج میں داخل ہونا ہے. اور پتہ ہے آپ کو، جو لوگ بھی اس چیز کو سوچ کے اپنی زندگی جیتے ہیں اور ہر عمل کو پاک و پاکیزہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں تو ان کے لیے کتابیں بتا رہی ہیں کہ جب مولا تشریف لائیں گے اس سے تھوڑا پہلے اتنی بارش ہوگی کہ کبھی نہ کسی نے دیکھی ہے، نہ کبھی کسی نے سنی ہے. اور وہ بارش کا پانی قبروں کے اندر داخل ہو جائے گا، اور مردوں کے جسم پر گوشت اگنے لگے گا. کتابیں بتا رہی ہیں کہ مردوں کے جسم پر گوشت اگنے لگے گا. کیسے؟ جیسے شجر اگتا ہے، شجر میں ساری چیزیں اگتی ہیں، نکلتی ہیں، اس طرح سے وہ گوشت اگنے لگے گا، اور دھیرے دھیرے وہ مردہ مکمل ہو جائے گا اور انسان بن جائے گا اور قبروں سے باہر آ جائے گا. کون؟ جو مولا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور ویسے ہی عمل، جو ہمارے کہنے سے اور عمل سے دونوں سے فرق نہیں رکھ رہے ہیں لوگ،
اور بالکل دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہمیں مولا کی زیارت کرنا ہے اور مولا کے فوج میں بھرتی ہونا ہے، مولا کے کام آنا ہے، تو وہ اس طرح سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور وہ مولا کے لشکر میں شریک ہوں گے۔ تو ہم لوگ ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں۔ پھر پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ مولا ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیے اور ہم ان کو ایسی توفیق عطا فرمائیے کہ جیسے آپ بنانا چاہتے ہیں، بغیر آپ کی توفیق کے اتنا دم نہیں ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے بن سکیں۔ سارے مومن مومنات کو آپ کی ضمانت میں دیا مولا، آپ زمانے کے امام ہیں، آپ کے اوپر سب کا حال روشن ہے، ہر ایک کی پریشانیاں دور کریے، اور خاص طور سے اس وقت جو بیماری کا ماحول چل رہا ہے پورے معاشرے میں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ مولا یہ مرض سے ہم سب کو بچائے رکھیے، اور جلد سے جلد دلی دعا ہے کہ مولا آپ کا ظہور ہو اور بی بی کا روضہ تعمیر ہو مولا، اور ہم لوگوں کی عبادات میں جو کمیاں رہ گئی ہوں مولا اس کو معاف کریے، ہماری یہ قلیل سی عبادتوں کو قبول فرمائیے مولا۔ سارے زمانے کو آپ کی ضمانت میں دیا، اور بالخصوص اس چینل کو جو قائم ٹی وی ہے جو کینیڈا سے ہے، ان کو اور اس طرح کے جو بھی مذہبی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو روشن کر رہے ہیں، ان سب کو بھی اور توفیقات عطا فرمائیے کہ جو اس طرح سے کام کرنے کا موقع ملے اور لوگوں تک نیکیاں پہنچتی رہیں اور ایمان مضبوط ہوتے رہیں مولا۔ آپ کی ضمانت میں اپنے بچوں کو بھی دیا اور خود کو بھی دیا۔ والسلام۔